ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ہماری زندگیوں کے اندر ایک مرتبہ پھر یہ رمضان المبارک کی عظیم نعمت عطا فرمائی، اور فقط رمضان کی نعمت ہی نہیں بلکہ پھر اس ماہ مبارک کے اندر ہمیں اللہ رب العزت نے اس کا آخری عشرہ بھی نصیب فرمایا، اور آخری عشرے کے اندر پھر رات جو 27ویں کی رات گزری ہے، جو عرف عام میں لیلۃ القدر کہلاتی ہے، اللہ نے وہ بھی ہمیں نصیب فرمائی، اور خدا کرے کہ مولا ہم سب کی رات کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور یہ اگلا کرم ہے کہ رمضان المبارک کا جمعۃ الوداع بھی ہے، اور آج رمضان کی 27ویں تاریخ بھی ہے۔ عنوان گفتگو کے طور پر جو چند کلمات میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ بقرہ میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا لوگو یہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ تو گویا باری تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کا تعارف نزول قرآن کے ساتھ کروایا۔ دو ہی بڑے تعارف ہیں اس رمضان کے مہینے کے، ایک یہ کہ اس ماہ مبارک کے اندر قرآن اترا، اور دوسرا اس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العزت نے ہر اہل ایمان شخص پر روزے کا رکھنا فرض قرار دیا۔ فرمایا تم میں سے جو کوئی اس ماہ مبارک کو پائے پس اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، بس جو کوئی تم میں سے اس رمضان کے مہینے کو پالے ضروری ہے کہ پھر اس ماہ مبارک کے وہ روزے رکھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لیلۃ القدر تو گزر گئی، اور یہی وہ لیلۃ القدر ہے جس کو قدر والی رات کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس رات میں قرآن اترا، جو کہ باری تعالیٰ نے 30ویں پارے کی معروف سورت سورہ قدر میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ تو پوچھا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ قدر والی رات کیا ہے؟ اور آگے خود ہی ارشاد فرمایا وہ قدر والی رات کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ دیکھنے میں تو یہ بھی راتوں جیسی ایک رات ہے، مگر اپنی عظمت، فضیلت اور برکتوں کے اعتبار سے فرمایا یہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اس رات کو یہ ساری برکتیں، یہ ساری سعادتیں، یہ ساری عظمتیں، یہ ساری رفعتیں، یہ ساری فضیلتیں جو ملی ہیں، اس کا سبب قرآن بتا رہا ہے کہ اس رات کی فضیلت کا اصل سبب یہ ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا۔ تو حاضرین مکرم ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جس مہینے میں قرآن اترا وہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار بن گیا، جس رات میں قرآن اترا وہ رات 1000 مہینوں سے بھی افضل بن گئی، جس فرشتے کے ذریعے قرآن اتارا گیا وہ فرشتہ تمام ملائکہ کا سردار ٹھہرا، اور جس پیغمبر پر یہ قرآن اتارا گیا وہ پیغمبر امام الانبیاء ٹھہرے، سرتاج انبیاء ٹھہرے۔ تو ذرا سوچیں کہ اگر ہم صحیح معنوں میں اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیں گے، اس کے ساتھ اپنی نسبت قائم کر لیں گے،
اور صحیح معنوں میں اس قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ قرآن ہمیں کتنی عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں اور فضیلتیں عطا کرتے ہیں۔ اس قرآن سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ آج کی اس نشست میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے میں نے سورہ فاتر، قرآن پاک کا 35واں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 32 کو منتخب کیا ہے کہ اس کی روشنی میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں رکھوں۔ باری تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ہمارا ذکر کیا، اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ذکر فرمایا، اور اس آیت کریمہ کے پہلے حصے میں باری تعالیٰ نے ہماری عظمت، ہماری شان، ہماری رفعت اور ہماری فضیلت بیان کی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں قرآن کے اندر باری تعالیٰ نے خود ہمارے فضائل بھی بیان کیے، مگر ہم نے کبھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ اور دوسرا حصہ وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے کہ جس امت کو اس نے اتنا عظیم بنایا، جن لوگوں پر اتنا کرم کیا، آج ان کا حال کیا ہے۔ اپنے من کے کانوں سے سنیں، یہ اللہ کا قرآن ہے، اور باری تعالیٰ نے یہ سب باتیں ارشاد فرمایا ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا۔ کن کو؟ الذین اصطفینا من عبادنا، فرمایا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے بھی چن لیا۔ پہلی بات تو قابل غور یہ ہے کہ یہ جو فرمایا ثم اورثنا الکتاب، کہ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا، تو کتاب سے مراد یقیناً یہ اللہ کا قرآن ہے، جو باری تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آغاز میں فرما دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس کتاب میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس قرآن کو اس نے خود کتاب کہا، اور وہی کتاب کا لفظ یہاں استعمال کیا، فرمایا ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا۔ کن کو بنایا؟ آگے ان کا ذکر ہو رہا ہے، پہلے اتنا سن لیں کہ جن کا ذکر ہو رہا ہے کہ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا، تو وہ لوگ کون ہیں؟ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جن کو میرے آقا کے امتی ہونے کا شرف ملا۔ اس امتی ہونے کی وجہ سے ہم سارے کے سارے اس قرآن کے وارث بن گئے، اس قرآن کے وارث ٹھہرے۔ مگر قابل غور بات یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے جب اس وارث بنانے کی بات کی تو فرمایا ثم اورثنا، پھر ہم نے وارث بنایا۔ یہ جو وہ کہہ رہے ہیں نا ہم نے وارث بنایا، حالانکہ آپ کبھی قرآن کو پڑھیں، وہ ہر جگہ پر ہم کہہ کے بات نہیں کرتا، حالانکہ وہ ایک ہے، اور اس کی توحید کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ وہ ہم کی بجائے میں کہہ کے بات کرے، تاکہ کسی کو کوئی مغالطہ نہ لگے۔ ہر جگہ وہ اپنی توحید کی پرچار کر رہا ہے، توحید کے ڈنگے بجا رہا ہے، مگر یہ اس کا اسلوب ہے کہ کبھی کبھی وہ ایک ہو کر بھی اپنی بات میں کہہ کے نہیں کرتا، بلکہ ہم کہہ کے کرتا۔ اور جب وہ ہم کہہ کے بات کرے تو بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہوتی ہے کہ وہ سننے والوں کو وہاں احسان جتلا رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں باری تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ پھر ہم نے انہیں کتاب کا وارث بنایا، تو وہ بتانا چاہتا ہے کہ جن کو ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا ہے وہ مت سمجھیں کہ اس وارث بننے کے اندر ان کا کوئی ذاتی کمال ہے۔ فرمایا اس میں تمہاری کسی محنت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ تمہاری کسی تگ و دو کا نتیجہ نہیں ہے، تمہاری کسی ایفرٹ کا یہ ریزلٹ نہیں ہے۔ فرمایا یہ محض ہمارا کرم ہوا کہ ہم نے تمہیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا اور محبوب کا امتی بنا کر تمہیں اس قرآن کا وارث ٹھہرا دیا۔ آپ ذرا سوچیں نا، یہ اس کا معمولی احسان ہے، معمولی کرم ہے۔ پہلا کرم تو اس نے یہ کیا کہ ہمیں انسان بنایا، اور یہ جو آج ہم انسان بنے بیٹھے ہیں، کبھی ٹھنڈے دل سے اس بات پر غور کریں، سوچیں
اس انسان بننے کے اندر ہماری کسی ایفرٹ کا کوئی عمل دخل ہے؟ وہ اس کی کروڑ ہا ارب ہا مخلوقات ہیں، وہ کسی اور مخلوق میں ہمیں پیدا کر دیتے۔ کتنی مخلوقیں ہیں جن کو ہم چلتے پھرتے اپنے پاؤں سے روتے پھرتے، مگر یہ اس کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس مخلوق میں پیدا کیا جسے اس نے اشرف المخلوقات قرار دیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا، اشرف المخلوقات ٹھہرا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، فرمایا ہم نے بنی آدم کے سر پر کرامت کا، بزرگی کا، عظمت کا تاج سجایا ہے۔ یہ اس کا پہلا کرم اور احسان ہے۔ پھر انسانوں میں سے بھی دیکھیں کتنے ہیں، جب سے حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ انسانیت کا آغاز ہوا، معلوم نہیں کتنے کھرب ہائے انسان آئے ہیں، مگر ان انسانوں میں سے بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ کتنے ہیں جن کو مرتے دم تک کلمہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، اور اس کا اگلا کتنا کرم ہے کہ ان لوگوں میں سے جو ارب ہا اور کھرب ہا انسان اس نے پیدا کیے ہیں، پھر ہمارے اوپر کرم کیا کہ ہمیں پیدا کر کے انسانوں میں سے اس طبقے میں رکھا جو صاحب ایمان بن گئے۔ اور یہ جو ہمیں ایمان کی دولت ملی ہے، اس میں بھی ہماری کسی محنت اور ایفرٹ کا کوئی عمل دخل، یہ بھی محض اس کا کرم ہے۔ اور یہ ایمان کی خیرات بھی اسی کو ملتی ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول کے کرم کے دروازے کھول جاتے ہیں۔ اس کی تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ اور پھر ایمان والا بنانے کے بعد آپ غور کریں کہ اس کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ایمان والے تو پہلے بھی بہت گزرے نا، وہ آدم علیہ السلام کے ماننے والے بھی ایمان والے ہی تھے۔ 1.25 لاکھ انبیاء کرام جو آئے تو ان پر ایمان لاتے رہے، سارے ہی مومن ہیں، مگر ہمیں اس نے ان ایمان والوں سے بھی اس پیغمبر کا امتی بنایا جس پیغمبر کا امتی ہونے کی دعائیں خود انبیاء بھی کرتے رہے۔ کبھی سوچے یہ اس کا ہمارے اوپر کتنا بڑا کرم اور احسان ہے۔ اس لیے وہ واحد کے سیغے کے ساتھ نہیں، وہ کہتا ہے ثم اورثنا، پھر ہم نے وارث بنایا، اور ہم کہہ کے بتا رہا چاہتا کہ لوگوں یہ جو تمہیں میں نے اس کتاب کا، اس قرآن کا وارث بنا دیا ہے، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں، تمہاری کسی کاوش کا کوئی عمل دخل نہیں، یہ محض ہمارا کرم ہوا کہ ہم نے تمہیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کر کے تمہیں اس قرآن کا وارث بنا دیا۔ تو اورثنا جمع کا صیغہ استعمال کر کے وہ اس طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہے تاکہ بندے کو احساس ہو کہ اس کا کتنا بڑا کرم ہے میرے اوپر۔ اچھا مولا، جن کو تو نے وارث بنایا وہ کون ہے؟ اب اگلی بڑی قابل غور بات ہے، فرمایا ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا الذین، ان لوگوں کو استفینا من عبادنا، فرمایا ان کو وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے بھی چن لیا۔ کبھی ان کلمات اور الفاظ کی لطافت پر، اس کی ڈیپتھ اور گہرائی میں اتر کر غور کریں، باری تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کی ہے اور آپ کی کتنی عظمت اور شان بیان کی۔ دیکھیں، ایک ہوتے ہیں عباد، بندے، بندے سارے ہی ہیں، مگر بندوں میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جنہیں وہ کہتا ہے یہ میرے بندے ہیں۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر این سراپا انتظار منتظر، فرمایا لوگوں بندہ ہونا اور بات ہے، مگر بندوں میں سے اس کا بندہ ہو جانا یہ کچھ اور بات ہے۔ جب تک بندہ بندہ رہتا ہے تو وہ بندہ ہر وقت خدا کی رضا کا منتظر رہتا ہے کہ مولا کیا چاہتا ہے، اور جب وہ بندوں میں سے نکل کر اس کا بندہ بن جاتا ہے تو پھر خدا اس بندے کی رضا کا منتظر رہتا ہے کہ میرا بندہ کیا چاہتا ہے۔ یہ فرق ہے عبد اور عبدہ میں، بندہ ہونے میں اور اس کا بندہ بن جانے میں یہ فرق ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اس قرآن کا وارث ان کو بنایا جو بندے ہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے اس قرآن کا وارث ان کو بنایا جو میرے بندے ہیں،
نہیں، آپ اندازہ کریں آپ کو اس نے کس مقام پر لا کر بٹھایا۔ وہ کہتا ہے ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا الذین، ان لوگوں کو اصطفینا من عبادنا، ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے بھی چن لیا۔ کچھ بندے ہوئے، کچھ اس کے بندے ہوئے، اور کچھ اس کے بندوں میں سے بھی پھر چنیدہ بندے ہیں جن کو اس نے چن لیا۔ ذرا اندازہ کریں کہ ہمارے اوپر اس کے کرم کا عالم کیا ہے۔ ہم ساری زندگی صرف اسی ایک نعمت کا شکرانہ ادا کرنا چاہیں تو شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے کتنا بڑا احسان اور کتنا بڑا کرم ہمارے اوپر کیا ہے، اور اس بات کو وہ بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ اور ہر جگہ پر آپ دیکھیں اس نے جتنی بار بات کی ہے اتنی باری صیغہ جمع کا ہی استعمال کیا ہے۔ جیسے فرمایا اورثنا، ہم نے وارث بنایا، پھر آگے فرمایا اصطفینا، ہم نے چن لیا، پھر ہم کا لفظ بار بار ہم پر زور دے رہا ہے کہ بندے سوچ یہ تجھ پر میرا کتنا بڑا احسان ہے، میرا کتنا بڑا کرم ہے کہ کچھ بندے ہیں، کچھ میرے بندے ہیں، اور تم وہ ہو کہ جن کو میں نے اپنے محبوب کا امتی بنا کر پھر اپنے بندوں میں سے بھی چنیدہ کر لیا ہے۔ یہاں تک تو تھی ہماری عظمت اور شان کا بیان کہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا کر اس نے ہمیں کس بلندی پر، کس عظمت اور کس عظیم مقام پر اس نے بٹھا دیا۔ اب اگلی بات رونگٹے کھڑی کر دینے والی ہے، اور آگے وہ کہنا چاہ رہا ہے اور فرما رہا ہے، فرمایا وہ لوگ جن کو میں نے اس کتاب کا وارث بنایا، جن پر اتنا احسان کیا، اتنا کرم کیا، اتنا اونچا مقام و مرتبہ عطا کیا، اتنی اونچی نسبتیں عطا کی، فرمایا اب ان کا حال یہ ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، فرمایا اب ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ اب اگلا ہمارا حال بیان ہو رہا ہے۔ 3 کیٹیگریز بیان کی ہیں، میں اس پہلی پر رک کر اگر غور کروں تو یہ جو اس نے بات کی ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اس کی بہت ساری تفسیریں بیان کی گئی ہیں، مگر میں بڑی ڈائریکٹ جو سمجھ میں آنے والی بات ہے وہ کر رہا ہوں۔ جب باری تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے بھی چن لیا، تو کتاب کے ساتھ ایک تعلق بیان ہو رہا ہے نا، تو اب اس ظلم کی تعریف بھی اسی کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے کی جائے گی۔ وہ جو کہتا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ وہ پہلا ظلم یہ ہے کہ ذرا غور کریں، وہ بتانا چاہتا ہے کہ جن لوگوں پر میں نے اتنا کرم کیا تھا کہ انہیں اپنے بندوں میں سے چن کر اس کتاب کا وارث بنایا، اب کتنے ظالم ہیں کہ اس کتاب کا وارث ہو کر زندگی بیت جاتی ہے، ان کو قرآن تکنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ اس سے بڑا ظلم بھی کوئی ہوگا؟ اور ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد خبر ہی نہیں ہے کہ قرآن بھی کوئی اللہ نے اتارا تھا۔ اس سے بڑا ظلم اپنی جان پر کیا ہوگا کہ اس نے اتنا کرم کیا، ہمیں اس قرآن کا وارث بنایا، مگر ہمیں شعور ہی نہیں ہے کہ اس نے کتنی بڑی نعمت ہمیں اس قرآن کی شکل میں عطا کر۔ میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ ذرا اندازہ کریں نا کہ جس مہینے میں قرآن اترا وہ مہینہ سب مہینوں سے افضل ہو گیا، جس رات میں قرآن اترا وہ رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہو گئی، جس فرشتے کے ذریعے اتارا وہ ملائکہ کا سردار ٹھہرا، اور جس پیغمبر پر یہ قرآن اترا وہ پیغمبر امام الانبیاء ٹھہرا۔ وہ قرآن ہمیں اللہ نے عطا کیا، اس قرآن کا ہمیں وارث بنایا، تو یہ اپنی جان پر کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا کی ہو، اتنی عظیم کتاب کا وارث بنایا ہو، اور کسی شخص کو یہ شعور ہی نہ ہو کہ اللہ نے کوئی قرآن بھی اتارا ہے، اس کو اپنی وراثت کی خبر ہی نہ ہو۔ پھر اس کے بعد جن کو یہ شعور مل جاتا ہے کہ ہاں اللہ نے کوئی قرآن اتارا بھی ہے، تو آپ دیکھ لیں اکثر و بیشتر ہمارا حال یہ ہے کہ کئی مہینے گزر جاتے ہیں، تلاوت تو کیا ہمیں قرآن کی زیارت بھی نصیب نہیں۔
گھروں میں قرآن پڑھا ہے مگر بند کر کے الماری میں اونچی جگہ پر رکھا ہوا۔ ہر کوئی اپنی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس ظلم کا تعین کر سکتا ہے کہ وہ اپنی جان پر کیا ظلم کر رہا ہے۔ یعنی جس کتاب کا وارث بنایا تھا ہم نے صرف اس کتاب کو برکت کے لیے گھر رکھا ہوا، اسے پڑھنے کی فرصت ہی کوئی نہیں۔ کسی پر کرم ہو جائے تو رمضان کا مہینہ آ جائے تو لوگ ایک آدھ بار قرآن ختم کر لیتے ہیں، اور رمضان گزرا تو قرآن بند کر کے پھر الماری میں رکھتے۔ یہ ظلم کی اپنی شکل ہے۔ پھر سوچیں اس سے اگلا ظلم یہ ہے کہ ہم کیسے اس قرآن کے وارث ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس کتاب کا وارث بنایا اور ہماری زندگیاں بیت جاتی ہیں، ہمیں صحیح ڈھنگ کے ساتھ یہ قرآن پڑھنا بھی کوئی نہیں آتا۔ یہ اگلا ظلم ہے۔ اور اس سے بڑا امت پر زوال کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ایک ہی کتاب ہے جو ہمیں قرآن کی شکل میں آسمانوں سے عطا کی، اور ہمیں صحیح تلفظ کے ساتھ وہ قرآن پڑھنا بھی کوئی نہیں آتا ہے۔ وہ چند صورتیں بھی صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں آتی جو ہم نے ہر روز نماز میں تلاوت کرنا ہوتی۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اس ظلم کی مختلف شکلیں ہیں جو باری تعالیٰ فرما رہے ہیں فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، میں نے جن کو قرآن کا وارث بنایا ہے ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ ظلم ہے جو ہم اپنی جانوں پر کر رہے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنا بھی کوئی نہ آئے، اور پھر کہیں چشمے تصور میں لا کر سوچا کریں کہ جن خوش نصیبوں کو یہ قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا آتا ہے تو ان میں سے وہ کتنے بچتے ہیں کہ جو قرآن کو پڑھیں تو پھر ان کو سمجھ بھی آتی ہے کہ اس قرآن کے اندر لکھا گیا ہے۔ یہ قرآن کے ورثاء کی بات ہو رہی ہے، ہم سارے قرآن کے وارث بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے اگر پڑھا بھی ہے تو صرف ثواب کے لیے پڑھا ہے، رمضان میں ایک بار 2 بار 3 بار ختم کر دیا تو محض ثواب کے لیے۔ نماز تراویح بھی پڑھا جاتا ہے تو یہی حال ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کلام سے اللہ کو اتنا پیار ہے کہ سمجھ آئے نہ آئے جو پڑھتا ہے وہ کہتا پھر بھی ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ادا کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر کوئی ایسی مخلوق ہے ہی نہیں کہ جس سے قرآن سے بڑھ کر اللہ پیار کرتا ہے۔ اللہ کی سب سے محبوب ترین شے اگر اس کائنات میں کوئی ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ خدا کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کو اس قرآن سے اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے کہ جو اس وظیفے کو کرتا ہے پڑھتا ہے بھلے سے سمجھ آئے نہ آئے، اس کے محبوب نے بتایا جو ایک حرف بھی پڑھے گا اللہ اس پر بھی اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ مگر ظلم تو ہے نا کہ ہم وارث ہیں قرآن کے، اور کیسے وارث ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی کوئی نہیں کہ اس کتاب کے اندر لکھا گیا ہے، تو وارث کس بات کے؟ دیکھ لیں ہم رمضان شریف میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، اول تو جو پڑھتے ہیں اکثر و بیشتر یہ منہاج القرآن کا مرکز ہے کہ جہاں اتنے سکون کے ساتھ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ آج کل ادھر بغداد ٹاؤن میں ایک بہار لگی ہوئی ہے، 1000 معتکفین بیٹھے ہیں، وہاں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ وہ قرآ حضرات پہلے یہاں پڑھتے رہے، اتنے خوبصورت انداز پہ پڑھتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ بندہ سنتا ہی چلا جائے، ورنہ تو بالعموم مساجد کے اندر سوائے یا لمون تالمون کے سمجھ ہی کچھ نہیں آتا کہ بندہ پڑھ کیا رہا، اور پیچھے والے بھی کھڑے، ایک مشقت ہے جسے ہم گزرتے ہیں، بس وہ مولا یہ ہے اگر قبول کر لے تو، اور پھر اس کی سمجھ کوئی نہیں، نہ پڑھنے والے کو سمجھ ہے نہ سننے والے کو سمجھ ہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہمارا دل بھی نہیں لگتا، ہم چاہتے ہیں جلدی جلدی ختم ہو، ذوق ہی نہیں ملتا اس کے اندر۔ اور پھر اگلا ظلم اپنی جانوں پر ہم یہ کرتے ہیں کہ جن کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس قرآن کے اندر لکھا کیا ہے تو وہ سوچیں کہ ان میں سے وہ کتنے ہیں کہ جو پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اس قرآن کے مطابق خود کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ شاید چند انگلیوں پہ گنے چنے لوگ رہ جائیں۔ تو یہ مختلف درجات کے وہ ظلم ہیں جو ہم قرآن کے وارث اپنی جانوں پر کر رہے ہیں۔
اور باری تعالیٰ متوجہ کر رہے ہیں کہ لوگوں اس ظلم سے بچو، یہ ظلم کسی اور پر نہیں، تم ظلم اپنی جان پر کرنا، کہ میں نے تو کرم کیا، تمہیں اتنے اونچے منصب اور مقام پر بٹھایا کہ اپنے محبوب کی امت میں پیدا کر کے تمہیں اس عظیم کتاب کا وارث بنا دیا، اب اپنے حال پر ترس کھاؤ اور اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے باز آؤ اور اس قرآن کے ساتھ اپنا گہرا اور پختہ تعلق قائم کرو۔ اب یہ جو بات میں نے بتائی ہے کہ یہ ظلم ہے، سیم یہی بات آپ کو سورہ بقرہ کے ایک مقام سے سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ قرآن پاک کی دوسری سورت ہے اور اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 121 ہے۔ باری تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ فرمایا وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، پھر اسی کتاب کا لفظ استعمال کیا، الذین آتیناہم الکتاب، آتینا پھر جمع کا صیغہ استعمال کیا، جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، یتلونہ پھر وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، کیسے؟ حق کا تلاوت ہی، جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ خالی تلاوت کی بات نہیں، فرمایا اس قرآن کی تلاوت کریں، مگر کیسے؟ جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے حسر کے انداز میں باری تعالیٰ نے اعلان فرمایا، اولئک یؤمنون بہ، فرمایا حقیقت میں یہی وہ خوش نصیب ہیں جو اس کتاب پر ایمان لانے والے۔ اولئک کا کلمہ حسر ہے۔ حسر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر دائیں بائیں سے توجہ کو کھینچ کر صرف ایک نقطے پر مرکوز کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ جو فرمایا نا اولئک یؤمنون بہ، ہی کا ضمیر کا اشارہ کتاب کی طرف ہے، تو فرمایا اس کتاب پر ایمان لانے والے صرف اور صرف وہ لوگ، یہ ہے اولئک کا معنی۔ فرمایا اس کتاب پر ایمان لانے والے صرف وہ لوگ ہیں، کون؟ جو اس کتاب کی تلاوت یوں کریں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اور ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، تلاوت کا حق ادا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم میں سے اکثر و بیشتر وہ بیٹھے ہیں جو سرے سے تلاوت کرتے ہی کوئی نہیں ہے، تو حق کیا ادا کرنا؟ تلاوت کا حق ادا کرنے کا منظر دیکھنا ہو تو کبھی چشم تصور میں لائیں وہ 10 محرم کا دن، نواسہ رسول کا سر تن سے جدا ہے، نیزے کی نوک پر سوار ہے، اور فقط قرآن کی تلاوت ہی نہیں کر رہے بلکہ تلاوت تو قاری کر رہا تھا، آپ قرآن کو سن بھی رہے تھے اور سن کے اسے جواب بھی ارشاد فرمایا، اور زبان حال سے نواسہ رسول پکار کر ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں جیتے جی اس قرآن کے ساتھ ایسا تعلق قائم کر لو کہ جب تک تم زندہ رہو تم قرآن کی تلاوت کرتے رہو، اور جس دن تمہاری روح پرواز کر جائے مزہ تب ہے اس دن سے قرآن خود تمہاری تلاوت شروع کر دے۔ یہ میں نے بڑا سوچ سمجھ کے جملہ بولا ہے، ایسے جوش خطابت میں نہیں کہا، ہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی تلاوت پھر قرآن کرتا ہے، وہ قرآن کا حصہ بن جاتے ہیں، قرآن کے ذکر کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہم تو وہ ہے نا کہ اول پڑھتے ہی نہیں، پڑھیں تو اس میں جی نہیں لگتا، ایسے قرآن پڑھنے والے بھی گزرے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے تو چلتا ہوا پانی بھی رک جایا کرتا تھا، آسمان کے ملائکہ بھی اس قاری قرآن کی تلاوت سننے کے لیے نیچے اتر آیا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا جب میں اپنے مکان کی چھت پر بیٹھ کر رات کو قرآن پڑھتا ہوں تو ایک بادلوں کی کوئی بدلی سی آتی ہے جو آ کر مجھے اپنے گھیرے میں لے لیتی، اور مجھے خوف لاحق ہونے لگتا ہے کہ گھر میں میری بیوی ہے، ایک میرے پاس گھوڑا ہے، کہیں وہ ڈر نہ جائیں، گھوڑا بھاگ ہی نہ جائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خالی ایک باطل ہی نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کا ایک مقرب فرشتہ ہے جس کو قرآن سے اتنی محبت ہے کہ جب تو پڑھتا ہے تو تیرے قرآن کو سننے کے لیے آ جائے، لہذا قرآن کی تلاوت کو جاری رکھا۔ تو آسمانی ملائکہ قرآن سننے کے لیے آتے، ایسے قرآن کے قاری ہوتے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے
کہ اس کتاب پر ایمان لانے والے صرف اور صرف وہ لوگ ہیں، اس قرآن پر ایمان معتبر صرف ان لوگوں کا ہوگا، قرآن پر ایمان مانا صرف ان لوگوں کا جائے گا جو اس قرآن کی تلاوت یوں کریں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ میں صرف قرآن کی بات آپ تک پہنچا رہا ہے، کوئی دائیں بائیں کی بات نہیں کر رہا۔ اور آپ اگلے کلمات بھی سن لیں، باری تعالیٰ نے اس کے ساتھ جو اگلی بات فرمائی، آگے فرمایا وَمَن یکفر بِہ، اور جو کوئی اس کتاب کا کفر کرتا ہے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو فرمایا پس حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے والے ہیں۔ یہ جو فرمایا وَمَن یکفر بِہ، جو اس کا کفر کرتے ہیں، تو کفر کرنے سے مراد وہ کافر لوگ نہیں ہیں جو اس قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اس کفر کے معنی کا جب تعین کیا جائے گا تو اسی آیت کے پچھلے حصے کو دیکھا جائے گا، جب اس قرآن پر ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں جو اس کی تلاوت یوں کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے، ان کو کہا وہ اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں، تو اس کتاب کا کفر کرنے والے وہ ہیں جو زبان سے تو مانتے ہیں مگر ماننے کے باوجود اس کی تلاوت کا حق ادا نہیں کرتے، وہ کفر کے معنوں میں آئے گا۔ فرمایا وہ جو اس قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہیں کرتے ہیں فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، فرمایا سن لو حقیقت میں یہی وہ بد نصیب ہیں جو گھاٹے والے ہیں اور خسارہ والے ہیں۔ تو ذرا سوچیں، جس شخص کے بارے میں خدا فرمائے کہ اس سے بڑھ کر گھاٹے والا کچھ نہیں، اس سے بڑھ کر بھی کسی کا کوئی گھاٹا اور نقصان ہو سکتا ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں جو اس قرآن کی تلاوت اس طرح نہیں کرتے جیسے تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اب دامن وقت میں مزید گنجائش نہیں ہے، میں صرف خلاصتاً بتا رہا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کا حق کیسے ادا ہوگا۔ یہ 6 بنیادی چیزیں پلے باندھ لیں اگر قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنا ہے۔ قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنے کے لیے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے اس قرآن سے محبت کی جائے، روکھا سوکھا تعلق نہیں ہونا چاہیے، ایسا محبت والا تعلق کہ قرآن نظروں کے سامنے آئے، دل میں ایک محبت کی کیفیت بیدار ہو جائے۔ جیسے محبوب کو دیکھ کر سکون ملتا ہے نا، ایسے قرآن کو دیکھ کر سکون ملنا چاہیے۔ جس دن قرآن کی زیارت نصیب نہ ہو وہ دن آپ کا چین سے نہیں گزرنا چاہیے۔ میں نے بتایا تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، کو پوچھے کہ قرآن سے محبت کی ضرورت کیا ہے، تو میں ایک جملہ سادہ بتاتا ہوں، بابا قرآن سے محبت اس لیے ضروری ہے کہ یہ قرآن ہمارے 2 محبوبوں کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام بھی ہے اور خود کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ اگر کبھی دل چاہے نا کہ عین وہی باتیں آج سننے کے لیے ملے، پڑھنے کے لیے ملے جو آقا کی زبان اقدس سے ادا ہوتی رہے، تو اور کسی بات میں تو شک ہو سکتا ہے، مگر قرآن کی ہر آیت، ہر لفظ اور ہر حرف 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آج اسی شکل میں موجود ہے جیسے یہ کلمات میرے آقا کے لبوں کے بوس میں دے کر ادا ہوتے رہے۔ اس میں کوئی رتی برابر بھی شک نہیں، شک کریں تو ایمان ہی چلا جائے گا۔ تو کیا محبوب کے کلام سے پیار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تلاوت کا حق ادا کرنے کے لیے پہلی شرط، پہلا تقاضا اسے محبت کریں، اور ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اگر محبت کرنا چاہتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ اس قرآن کا ادب کرنے والے بنیں۔ جب پڑھنے لگے تو پورے پروٹوکول کے ساتھ، پورے آداب کے ساتھ پڑھیں، دنیا کی عام کتاب سمجھ کے نہیں پڑھیں۔ اس سے بڑھ کر کیا آداب ہوں گے کہ وہ خدا خود فرما رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، خبردار اس قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگانا جب تک کہ تم طہارت حاصل نہ کر لو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو اس قرآن کا ادب یہ ہے کہ اسے غور سے سنا کرو اور خاموش رہو۔ تو اس قرآن کا ادب ضروری ہے، بغیر ادب کے قرآن سے کچھ نہیں ملتا۔ رات اگر قبلہ حضور کی بات سنی ہو تو آپ فرما رہے تھے کہ اگر اللہ کا مقرب بننا چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر کرم کے دروازے کھل جائیں تو اس کا پہلا سٹیپ زندگی میں یہ ہے کہ سراپا ادب بن جاؤ۔ ادب کے بغیر اس رستے پر ایک قدم بھی نہیں رکھا جا سکتا۔
تو اس قرآن سے اگر کچھ چاہیے تو قرآن کا بھی ادب ہے۔ پھر اس کے بعد ضروری ہے کہ ہر روز بلا ناغہ پھر اس قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنایا جائے، اور محض تلاوت تک محدود نہ رہا جائے۔ خدا کرے کہ ہمارا ذوق پھر کبھی اس حد تک بھی ڈیولپ کرے کہ ہم 5-7 دوست اکٹھے بیٹھ جائیں اور جو اچھا قرآن پڑھنے والا ہو اسے کہیں بھئی آپ قرآن کو پڑھیں، ہم سارے قرآن کو سنتے ہیں۔ کبھی ذوق میں ڈوب کر اس قرآن کو سنا کریں۔ قرآن کے سننے سے دلوں کا زنگ اترتا ہے، قرآن کے سننے سے دلوں پہ لگے ہوئے تالے کھلتے ہیں، قرآن کے سننے سے بندے کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں وہ ہیں جو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، میں صرف ترجمہ کر کے گزرتا جا رہا۔ میں صرف ایک آیت سناتا ہوں، آپ کبھی 7ویں پارے کی پہلی آیت کو پڑھیں۔ باری تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ فرمایا ہے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ لوگ اس قرآن کو سنتے ہیں، اس کلام کو سنتے ہیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، تو اس قرآن کے سنتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ قرآن سننے والوں کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، باری تعالیٰ ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہیں فرمایا فَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ فرمایا جب ان پر قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، کیا مطلب؟ جب یہ قرآن کو سنتے ہیں تو فرمایا سنتے ہی ان کا ایمان پہلے سے بھی اور بڑھ جاتا ہے۔ پھر بندہ مومن جو صحیح معنوں میں قرآن پر ایمان لانے والا ہے نا، جب وہ قرآن کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، تو جنت والی آیتیں گزرتی ہیں، جنت پردے اٹھ جاتے ہیں، اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے۔ جب چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں تو بندے کا ایمان کیوں نہیں بڑھے گا؟ ایمان تو بڑھے گا ہی بڑھے گا نا۔ کچھ ایسے قاری ہیں جو پڑھتے قرآن ہیں مگر ساتھ ساتھ مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ان وادیوں میں گم ہو جاتے ہیں، پھر کہاں ہیں؟ تو اس قرآن کی سماعت کو اپنا ذوق بنائیں۔ پھر آپ نے محبت بھی کر لی، ادب بھی کر لیا، پڑھ بھی لیا، سن بھی لیا، لیکن اگر آپ کو سمجھ ہی نہ آئی اس قرآن کے اندر لکھا کیا ہے تو قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ پھر 5واں تقاضا یہ ہے کہ جتنا پڑھیں پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہاں باری تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے، وہ مولا راضی کس بات سے ہوتا ہے، ناراض کس بات سے ہوتا ہے، اس نے مجھے زندگی گزارنے کے لیے یہاں کیا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ ہمارا دستور حیات ہے جو باری تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں ہمیں عطا کیا، تو پھر اس کو سمجھیں۔ اب آپ نے پڑھ بھی لیا، سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا، اگر آپ نے اس پر عمل ہی نہ کیا تو قرآن کی تلاوت کا حق ادا تو پھر بھی نہ ہوگا۔ خالی اس لیے تو نہیں پڑھا تھا کہ مجھے نالج مل جائے، علم مل جائے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، تو حق تب ادا ہوگا کہ پھر جتنا سمجھ آ جائے اس سمجھ کے مطابق خود کو بدل بھی لیا جائے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، پھر بندہ چلتا پھرتا قرآن کی تفسیر بنتا ہے۔ اس لیے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ایک یہ قرآن ہے، یہ قرآن صامت ہے، اور دوسرا قرآن کملی والے آقا کی ذات مبارک ہے جسے قرآن ناطق کہتے ہیں، بولتا ہوا چلتا پھرتا قرآن تھا۔ پھر اس طرح قرآن کے رنگ میں خود کو ڈالیں۔ ام المومنین سے کسی نے پوچھا تھا کہ ام المومنین ذرا فرمائیں ہمارے آقا کے اخلاق کیسے تھے؟ جواب دیتی ہیں کانا خلقہ القرآن۔ اے پوچھنے والے کیا قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا؟ یہ سارے کا سارا قرآن کملی والے آقا کی اداؤں کا نام ہے، وہ چلتا پھرتا قرآن تھا۔ یہ وہ 6 بنیادی تقاضے ہیں، جب تک ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتے تب تک صحیح معنوں میں اس قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اور جب تک قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہیں ہوگا اس قرآن پر ایمان معتبر نہیں ہو سکتا، اور جب تک ایمان معتبر نہیں ہوگا اس قرآن سے تعلق جڑ نہیں سکتا۔ پھر ہم گھاٹے والوں میں رہیں گے، خسارے والوں میں رہیں گے، ہمارا شمار بھی ان کفر والوں میں ہو جائے گا۔ ایک وہ ہیں جو زبان سے کفر کرتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو اپنے حال سے کفر کرتے ہیں۔ زبان سے تو مانتے ہیں مگر ہمارا عمل بتا رہا ہوتا ہے کہ ایمان ان کا بھی کوئی نہیں، بس یہ حلق سے اوپر اوپر ایمان ہے۔ تو
تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہ 27ویں کے آج رات گزری ہے، آج 27ویں کا دن ہے، لیلۃ القدر کے فضائل بیان کرنے کا تو آج فائدہ نہیں تھا چونکہ رات تو گزر گئی۔ تو میں نے سوچا کہ اس رات میں چونکہ قرآن اترا تھا اور اس مہینے کو باری تعالیٰ نے یہ کہہ کے تعارف کروایا کہ شہر رمضان انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، تو اس قرآن کے ساتھ جو ہمارے تعلق کی حالت پتلی ہو چکی ہے، تھوڑا اس پر آپ کو متوجہ کروں کہ اگر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو اس قرآن کے ساتھ جڑیں، اللہ آپ کی عظمت رفتہ کو پھر سے بحال کر دے گا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن کو ترک کیا، چھوڑا، ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنا دیا۔ اگر پھر سے اسی عظمت رفتہ کو بحال کرنا چاہتے ہیں، وہی کھوئی ہوئی عظمتیں پھر لوٹانا چاہتے ہیں، تو نسخہ ایک ہی ہے کہ پھر سے ہمیں اس قرآن کے ساتھ جوڑنا ہوگا، اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا ہوگا، قرآن کی طرف متوجہ ہونا ہوگا، اس کی تلاوت کو، سماعت کو، اور اس کے سمجھنے کو، اور پھر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کو اپنی زندگی کا معمول بنانا ہوگا۔ اور یہ وہ فکر ہے جس کی طرف آج کے اس دور میں پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری پوری امت کو متوجہ کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے اس تحریک کا نام ہی تحریک منہاج القرآن ہے۔ اور یہ میں اعلیٰ وجہ البصیرت بات کہہ رہا ہوں، اس وجہ سے نہیں کہ میرا تعلق اس مشن سے ہے۔ اس صدی کے اندر اگر قرآن کے ساتھ جوڑنے کی صحیح معنوں میں کوئی تحریک ہے تو اس تحریک کا نام تحریک منہاج القرآن ہے۔ یہ وہ دور ہے، مجھے خود اچھی طرح یاد ہے کہ قرآن سے ہم اتنے دور ہو چکے تھے کہ ممبروں پر بیٹھ کر، الا ماشاءاللہ اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہر دور میں ہوتے ہیں، استثناء موجود ہوتا ہے، مگر اکثر و بیشتر حال یہ ہو چکا تھا کہ ممبر پر بیٹھنے والے علماء برکت کے طور پر خطبے میں آیت پڑھتے تھے، پھر پوری تقریر کے اندر اس آیت کا ترجمہ کرنے کی بھی فرصت نہیں ہوتی، پھر قصے، کہانیاں، واقعات بس یہ سنائے اور دوڑے مائیے شعر سنائے اور بات ختم۔ اس صدی کے اندر اگر کسی شخص نے قرآن سے بات کرنا سکھائی ہے تو اس ہستی کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ اس کے ہزارہ خطابات قرآن اور حدیث کے دلائل سے مزین آپ کو ملیں گے، اس شخص کی ہزارہ کتب وہ قرآن اور حدیث کے دلائل سے مزین آپ کو نظر آئیں گے۔ اس نے یہ قرآن کا ترجمہ عرفان القرآن اس صدی کے اندر اتنا آسان کر کے لکھ دیا ہے کہ صرف اس ترجمے کو پڑھیں تو سمجھ آتی ہے کہ مولا نے قرآن میں کیا لکھا ہے۔ قرآنی انسائکلوپیڈیا کی شکل میں قرآن پر اتنا بڑا کام کر دیا ہے جو قیامت تک امت کے کام آئے گا، اور ابھی کم و بیش 28 جلدوں پر مشتمل قرآن کی تفسیر کا کام مکمل کر کے اس امت کو اس طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ آؤ پھر سے اس قرآن کے ساتھ ٹوٹا ہوا تعلق بحال کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے اس پر عمل کر کے ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 دن باقی رہ گئے ہیں، آپ احباب کو بھی دعوت ہے کہ جن لوگوں کا معمول نہیں ہے، ہر روز رات 1 بجے قبلہ حضور کا وہاں اعتکاف میں خطاب ہوتا ہے، وہ خطاب سننے والا ہوتا ہے۔ آج کل طہارت القلوب کے موضوع پر آپ گفتگو فرما رہے ہیں، تو آپ احباب وہاں تشریف لایا کریں۔ یہ نشستیں کوئی زیادہ دیر نہیں ہیں، معلوم نہیں ہے کب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں یا ہمارا قائد ہمیں داغ مفارقت دے جائے۔ ان نشستوں کو غنیمت جانیں، اس مرد کلندر کو سنو، شاید ان کو کوئی بات من پہ اثر کرے اور ہماری زندگی بدل ہی جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔